साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले आप तमाम साथी ये बतलाइए आपको मेरी आवाज़ क्लियर मिल रही है? अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसे दुनिया सर सैयद अहमद खान के नाम से जानती है, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इनके हालातों ख्यालात को जानेंगे और इनके साथियों कारनामे को जानेंगे, और इसके ज़िम्न में एग्जाम के पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तमाम चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो काफ़ी बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। साथियों सबसे पहले आपको इनके नाम के बारे में आप जान लीजिए। तो सर सैयद अहमद खान का जो असल नाम है, क्या सर सैयद अहमद खान का जो असल नाम है वो है सर सैयद अहमद खान। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि अल्लामा इकबाल का असल नाम है शेख मोहम्मद इकबाल, लेकिन इनका साथियों जो नाम है उसी नाम से ये मशहूर भी हुए थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान का असल नाम है सर सैयद अहमद खान। इनके वालिद का नाम है मीर मुत्तकी, और कहीं कहीं पर मीर मोहम्मद मुत्तकी भी आता है, याद रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम है अजीजुन निसा बेगम। एक बात यहीं पर आप ऐड कर लेंगे साथियों, इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम है अजीजुन निसा बेगम, और जबकि हमने साथियों पढ़ा है इज्जतुन निसा बेगम जो है ये नाम है मिर्जा गालिब की वालिदा मोहतरमा का। तो सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम मीर मुत्तकी और इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम अजीजुन निसा बेगम है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पैदाइश के सिलसिले में तो सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश है वो 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी, कब? 1817 ईस्वी दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, और इनकी जो वफात है वो 27 मार्च सन 1898 ईस्वी अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। देखिए तारीख पैदाइश पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं सर सैयद अहमद खान ने इस्लामी तालीम मौलवी फैजुल हसन, मौलवी नवाजिश अली, मौलाना मखसूसुल्लाह से हासिल की थी। पिछले वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल के जो बचपन के उस्ताद थे उनका नाम था मौलाना मीर हसन। क्या नाम था? मौलाना मीर हसन। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सर सैयद अहमद खान के उस्ताद मुहतरम का नाम था मौलवी फैजुल हसन, मौलवी नवाजिश अली, मौलाना मखसूसुल्लाह। सर सैयद की शादी पारशा बेगम से हुई थी, याद रखिएगा। तो गोया कि हमने ये जाना कि सर सैयद की जो शादी हुई थी यानी उनकी बीवी का नाम था पारशा बेगम। और एक बात याद रखिए, हमने अल्लामा इकबाल के इसमें यह पढ़ा था कि उनकी 3 बीवियां थी। उसके बाद साथियों हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद में पढ़ा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी का नाम जुलेखा बेगम था, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है 1838 में सर सैयद के वालिद का इंतकाल हो गया, यानी मीर मुत्तकी का इंतकाल हो गया। उस वक्त सर सैयद अहमद खान सिर्फ 21 साल के थे जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ था। और 1861 में सर सैयद अहमद खान की बीवी का इंतकाल मुरादाबाद में हो गया, जो इनकी बीवी थी पारशा बेगम। उस वक्त सर सैयद अहमद खान सिर्फ 44 साल की थी उनकी उम्र, ठीक है। यानी 1838 में उनके वालिद मुहतरम और फिर उनकी वालदा ये बीवी जो है वो 44 साल में साथियों इंतकाल कर गई, जिनसे 2 लड़के हुए थे। एक का नाम था सैयद हामिद, दूसरे का नाम था सैयद महमूद, और एक लड़की भी हुई थी, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने 1840 में
मुंसफी का इम्तिहान पास किया था। ये मुंसफी क्या होता है? असल में यूपी में साथियों मुंसफी होता है और वहां पे मुंशी होता है। वहां पे साथियों आपका और भी इसी टाइप के वहां पे एग्जाम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आलिम फाजिल होता है, ये सब चीज भी होता है, लेकिन मुंसफी भी है, मुंशी भी है वहां पे, ठीक है ना जी, ये सब चीज वहां पे होता है। तो वही बोर्ड है यूपी बोर्ड का। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी, ये एक बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है, और ये पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कायम करवाया था। आपको पूछा जाएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी कहां है, तो याद रखिएगा गाजीपुर में है। इसको किसने कायम किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद इसके एजाजी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद था मगरिबी जबानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। मगरिबी जबान मीन्स हुआ कि जो इंग्लिश में जो किताबें हैं उसका उर्दू में तर्जमा करना। तो साथियों एक बात आप याद रखिए, अगर आपको पूछ ले कि साइंटिफिक सोसाइटी कहां है, तो गाजीपुर में है। और इसको किसने कायम किया? सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। इसका मकसद क्या था? तो मगरिबी जबानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। क्या? मगरिबी जबानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार, यानी एक पेपर, एक रिसाला वहां से निकाला, जो साप्ताहिक रिसाला था। उस रिसाला का नाम था साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार का इजरा अलीगढ़ में 1866 में किया था, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट रखा गया। बहुत ही अहम है साथियों, याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट कहां से शाये होता था, तो ये साथियों अलीगढ़ से। और किसने निकाला था? तो सर सैयद अहमद खान ने। लेकिन इसका पहले जो नाम था वो नाम था साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार। उसके बाद आगे याद रखिए, सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान से वापसी होने के बाद लोगों की इस्लाह और तहजीब व तरबियत के लिए स्पेक्टेटर और टेटलर के अखबार एडिसन और स्टील से मुतासिर होकर तहजीबुल अखलाक जारी किया था। इसमें देखिए आपको तमाम बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ये लाइन अभी मैं पढ़ा हूं। आप ये याद रखिए कि अगर आपको पूछ ले कि तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया, तो सर सैयद अहमद खान ने। यह भी एक रिसाला है। और साथियों कहां से वापसी के बाद जारी किया था? जब ये इंग्लिस्तान गए थे, वहां से आए थे, तो वहां के बाद इन्होंने इस रिसाला को जारी किया। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, रिसाला तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को अलीगढ़ से जारी किया गया। और इसका अंग्रेजी में नाम था साथियों मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर। क्या? मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर इसका नाम था अंग्रेजी में। क्या नाम था? मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर इसका नाम था अंग्रेजी में। तहजीबुल अखलाक के एडिटर और मैनेजर सर सैयद अहमद खान थे। अब आपको 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक नंबर में यह पूछा जाएगा कि रिसाला तहजीबुल अखलाक कब जारी किया गया, तो याद रखिए 1870 में। किसने जारी किया? तो सर सैयद अहमद खान ने जारी किया। इसके एडिटर कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। रिसाला तहजीबुल अखलाक का पहले नाम क्या था? इंग्लिश में नाम क्या था? तो मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर। क्या? मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। रिसाला तहजीबुल अखलाक 3 बार बंद हुआ था। कितनी बार बंद हुआ था? 3 बार बंद हुआ था। पहली बार रिसाला तहजीबुल अखलाक 1876 ईस्वी में बंद हुआ था। कब हुआ था? 1876 ईस्वी में रिसाला तहजीबुल अखलाक बंद हुआ था पहली बार। तहजीबुल अखलाक का दोबारा इजरा यानी फिर से साथियों ये चालू हुआ 1879 में, ठीक है, यानी 1879 में। उसके बाद साथियों आपका है तहजीबुल अखलाक दोबारा बंद हुआ 1881 में बंद हुआ। फिर रिसाला तहजीबुल अखलाक तीसरी बार इसका इजरा हुआ 1894 में हुआ था। तहजीबुल अखलाक तीसरी बार बंद हुआ 1897 में, ये साथियों बंद हुआ था। तहजीबुल अखलाक की मुखालिफत में मौलवी इमदाद अली पेश थे, जिन्होंने इसके जवाब में इमदादुल आफाक नाम का रिसाला जारी किया था। इसीलिए वो ये चाहते थे कि इस रिसाला को बंद कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे है साथियों
سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں بہت ہی اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا جی، سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی تھی۔ کیا نام تھا پہلے؟ مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی تھی۔ کب رکھی تھی؟ 1875 میں۔ اور 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے دن مدرسہ کا افتتاح ہوا تھا، اور 1 جون 1875 سے تعلیم اس میں شروع ہو گئی تھی۔ کس میں؟ مدرسۃ العلوم میں۔ اور پھر 1878 کو مدرسۃ العلوم ترقی کر کے کالج بن گیا۔ اب ایک بات یاد رکھیے ساتھیوں، اس کا نام پہلے کیا تھا؟ تو مدرسۃ العلوم۔ کب بنیاد رکھی گئی تھی؟ 1875 میں۔ کس نے رکھی تھی؟ سر سید احمد خان نے۔ لیکن یہ کالج کب بن گیا؟ 1878 میں، یعنی 3 سال کے بعد۔ اور پھر اب اس کا نام رکھا گیا ساتھیوں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ کیا؟ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ اور 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ساتھیوں یہ بن گیا تھا۔ دھیان دیجئے، یونیورسٹی ایک بار میں نہیں بنتا ہے، پہلے سب سے پہلے 1875 میں مدرسۃ العلوم نام سے قائم کیا گیا۔ 3 سال کے بعد یعنی 1878 میں یہ ساتھیوں ایک کالج بن گیا، اور اس کالج کا نام محمڈن اینگلو اورینٹل کالج رکھا گیا۔ اور پھر 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا، اور اسے دنیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے آج جانتی ہے۔ یہ ہے ساتھیوں اس کی تاریخی پہلو، اور بہت بھی چیزیں ہیں، اتنے ڈیٹیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ اکبر الہ آبادی نے سر سید اور علی گڑھ تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی۔ بھی آئی ہے، لگا لیجئے گا اسٹار پوائنٹ۔ یعنی کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں کس پہ چشمکش نہیں تھی، یعنی یہ پوچھا جاتا ہے کس نے علی گڑھ تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی، یا کبھی پوچھ لے گا آپ کو کس نے سر سید کی کھل کر مخالفت کی تھی، تو وہ تھے ساتھیوں اکبر الہ آبادی۔ کون؟ اکبر الہ آبادی۔ کیا ساتھیوں؟ اکبر الہ آبادی۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں ہم نے پیش منظر میں جان لیا کہ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے، اور ساتھیوں ان کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ 27 مارچ سن 1898 کو علی گڑھ میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی والد محترم کا نام تھا میر محمد متقی، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا عزیز النساء بیگم، اور ان کی بیوی کا نام تھا پارشا بیگم۔ یہ سب چیزیں ہم نے جان لی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، جس کا پہلے نام تھا ساتھیوں کیا؟ جے سوشل ریفارم ہے۔ اس کے بعد پھر ساتھیوں انہوں نے 1875 میں علی گڑھ میں ہی ایک مدرسۃ العلوم قائم کیا، اور پھر 1878 میں وہ ایک کالج بن گیا جس کا نام محمڈن اینگلو اورینٹل کالج رکھا گیا، اور 1920 میں وہ ایک یونیورسٹی کا اس کو مانیتا مل گیا، اور پھر اس کا نام AMU پڑ گیا، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اب یہاں پہ ساتھیوں یاد رکھیے جی، اعجازات و خطابات۔ اعجازات و خطابات بھائی صاحب، ایک صاحب نے جی یہ کیا کہ کیا بچوں والی کوشچن پڑھا رہے ہیں، تو برائے مہربانی آپ بوڑھوں والی کوشچن جہاں آپ کو مل جائے وہاں چلے جائیں، چونکہ ساتھیوں ہمارے نالج میں اتنی ہی ہے، ہماری جانکاری یہی تک ہے، اس لیے ہم آپ کو یہیں تک دے سکتے ہیں۔ اس سے آگے آپ کو اگر کہیں مل جائے، آپ بڑے ہوں گے، تو اس کے لیے میں معذرت کہ آپ کا میں نے 1-2 منٹ لے لیا۔ چلیے اس کے بعد اعجازات و خطابات کو دیکھیں گے۔ حکیم احسن اللہ خان کے کہنے پر بہادر شاہ ظفر نے سر سید احمد خان کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کا خطاب دیا تھا۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا، پوچھا جائے گا آپ کو کہ جواد الدولہ اور عارف جنگ کس کا خطاب تھا، تو سر سید احمد خان کا خطاب تھا۔ اور ایک چیز آپ کو پوچھا جائے گا کہ مرزا نوشاہ، مرزا دلہا بابو کہہ کر کسے پکارا جاتا تھا، تو وہ ساتھیوں مرزا اسد اللہ خان غالب کو کہہ کر پکارا جاتا تھا جی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آگے ہے سر سید احمد خان کو CSI کا خطاب اور تمغہ انڈیا آفس لندن کی ایک تقریب میں 1869 عیسوی میں کو دیا گیا تھا۔ سر سید احمد خان کو برطانوی حکومت کے ذریعہ سن 1888 میں سر کا خطاب انہیں ملا تھا، یاد رکھیے گا۔
اور ایک چیز ہم نے پڑھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو یاد، علامہ اقبال کے بارے میں، کہ علامہ اقبال کو بھی سر کا خطاب ملا تھا اور انہیں 1923 میں یہ خطاب ملا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں یاد رکھیں گے۔ چلیے، مہدی افادی کے مطابق، مہدی افادی کا ایک قول ہے، ان کے مطابق عناصر خمسہ، مہدی افادی نے کہا تھا کہ عناصر خمسہ انہوں نے کہا تھا۔ دیکھیں، خمسہ کے معنی ہوتے ہیں 5 کے، یعنی مہدی افادی نے کہا تھا کہ 5 عناصر ہے۔ کس کا نام لیا تھا وہ پوچھا جاتا ہے، تو سر سید احمد خان کو انہوں نے کہا تھا، الطاف حسین حالی کو کہا تھا، محمد حسین آزاد کو، علامہ شبلی نعمانی کو، ڈپٹی نذیر احمد کو۔ تو 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، 5 ہو گیا۔ یہ ٹوٹل 5 کو مہدی افادی نے عناصر خمسہ کہا تھا۔ کبھی کبھی آپ کو پوچھے گا سر سید، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد کو کس نے عناصر خمسہ کہا ہے؟ تو مہدی افادی نے کہا۔ کس نے کہا ساتھیوں؟ مہدی افادی نے کہا۔ کس نے کہا؟ جی، مہدی افادی نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ساتھیوں، سر سید احمد خان کے دیگر رفقا۔ رفقا جو ہے نا، رفیق کی جمع ہے، اور رفقا کے معنی ہوتے ہیں ساتھی۔ تو سر سید احمد خان کے جو ساتھی تھے اس کو اب ہم لوگ دیکھیں گے، وہ بھی آپ کے ایگزام کے پوائنٹ سے بہت ہی اہم ہے۔ سید مہدی علی خان، مولوی چراغ علی، مولوی ذکا اللہ، سمیع اللہ خان، عنایت اللہ خان، حاجی محمد اسماعیل، یہ تمام کے تمام جو ہے ساتھیوں وہ سر سید احمد خان کے کیا تھے؟ رفقا میں آتے ہیں، یعنی ان کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مولوی ذکا اللہ کے بارے میں بہت بار پوچھا گیا ہے، مندرجہ ذیل میں کون سر سید کے رفقا میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ تو ساتھیوں مولوی ذکا اللہ اس میں آپ کو آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، سر سید احمد خان ہمارے قوم کے بہت ہی ساتھیوں بیسٹ لیڈر تھے۔ ان کے دل میں یہ طلب تھی کہ ہمارے قوم میں جو اسلامیات ہے، جو ہمارے ساتھ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی آئے، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ ایک ہاتھ میں ہمارے کیا ہو ساتھیوں، سینے میں ہمارے قرآن ہو، اور ہم دنیاوی تعلیم سے بھی کیا آراستہ ہو، پاراستہ ہوں۔ یہ سر سید احمد کا ماننا تھا، تو اس لیے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی تھی۔ آثار السنادید، آثار السنادید یہ ایک کتاب ہے، بہت ہی بیسٹ، اس کے بارے میں کوشچن بار بار پوچھا جاتا ہے۔ آثار السنادید، دیکھیں آپ کو جو بھی کوشچن پوچھنا ہو آپ بعد میں پوچھ لینا، ابھی تھیوری بیس ہے نا، آپ جب تک ساتھیوں کلاس ختم نہ ہو لاسٹ میں پوچھنا، جب میں پوچھوں گا کہ کچھ پوچھنا ہے اس میں میں سبھی کا جواب دے دوں گا۔ آثار السنادید، اس کتاب میں سر سید احمد خان نے دہلی کی تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات لکھے ہیں۔ آثار السنادید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آثار السنادید کس نے لکھا؟ تو سر سید احمد خان نے لکھا۔ اس میں کہاں کے حالات بیان کیے گئے؟ تو دلی کے، اور دلی کی ساتھیوں ایک ایک عمارتیں، یہاں تک کہ قطب مینار، مسجد قوت اسلام، جو کہ ایک ویواد، بہت اس کا ویواد کھڑا ہے، جھگڑا کھڑا ہے۔ آپ کبھی قطب مینار میں جائیں گے تو اس میں ساتھیوں بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جس کی وجہ سے جھگڑا ہے اس پہ۔ یہ ساری چیزیں اس مسجد قوت اسلام کی مسجد کی ایک ایک عبارت، یہاں تک کہ قطب مینار کے جو ساتھیوں دیوار میں عبارت لکھی ہے، ان تمام عبارتوں کا ذکر جو ہے سر سید احمد خان نے آثار السنادید میں کیا ہے، اور بھی دلی کی جو تاریخی عمارتیں ہیں ان سبھی کا ذکر انہوں نے آثار السنادید میں کیا ہے۔ تو آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ مندرجہ ذیل میں تاریخی کتاب سر سید احمد خان کی کون ہے؟ آثار السنادید۔ آثار السنادید کس نے لکھا؟ سر سید احمد خان نے۔ اس میں کہاں کی تاریخی حالات کو بیان کیے گئے؟ دلی کے۔ اس کے بعد ایک کتاب ساتھیوں انہوں نے لکھی ہے، تاریخ ضلع بجنور۔ تاریخ ضلع بجنور، حکومت ہند کے کہنے پر بجنور میں تاریخ ضلع بجنور نامی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے ساتھیوں جس کا نام ہے تاریخ شرکشی بجنور۔ شرکشی بجنور، اور مراد آباد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں سر سید احمد خان نے مئی 1857 سے لے کر اپریل 1858 تک غدر کے واقعات، وہ تاریخی واقعات
وہ حالات قلمبند کیے ہیں جو ضلع بجنور میں پیش آیا تھا۔ آپ کو ساتھیوں پتا ہوگا کہ ہمارا دیش جب غلام تھا تو اس میں جو سب سے پہلی عظیم جنگ لڑی گئی تھی وہ 1857 میں لڑی گئی تھی۔ تو اس 1857 کا جو واقعہ کیا ہے انہوں نے واقعہ بیان کیا، یعنی جو بجنور میں لوگوں نے کس طرح لڑی تھی، تو وہ تاریخ سرکشی بجنور کے نام سے انہوں نے لکھی ہے۔ اور اس کے بعد سر سید احمد خان نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ کیا نام تھا؟ رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ یہ کتاب مراد آباد میں لکھی گئی تھی اور 1858 میں اسے چھپوا کر انگلستان کے پارلیمنٹ کے ممبر اور حکومت ہند کو بھیجوا دیا گیا تھا۔ یہ رسالہ عام پبلک کے لیے نہیں شائع کیا گیا تھا، یعنی عام لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اب دیکھیے ایک بات آپ کو پوچھی جائے گی کہ سر سید احمد خان کی وہ کون سی کتاب ہے جو عوام کے لیے نہیں چھپی تھی؟ تو اس کتاب کا نام تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے ساتھیوں سفر نامہ بھی لکھا تھا۔ ان کے سفر نامہ کا نام تھا مسافران لندن، لگا لیجئے اسٹار پوائنٹ۔ یہ سفر نامہ 1869 عیسوی میں اخبار سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ میں شائع ہوتا رہا۔ کتابی صورت میں پہلی بار اسے مجلس ترقی ادب لاہور نے 1961 میں شائع کیا تھا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے کیا سر سید احمد خان نے سفر نامہ میں سفر نامہ پنجاب بھی انہوں نے لکھا ہے اور ایک تفسیر القرآن بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ تھے سر سید احمد خان کے ساتھیوں کارنامے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ جانیں گے سر سید احمد خان کے اقوال، یعنی ان کے جو قول ہیں جو ہمارے کو بہت پوچھا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کا قول ہے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر۔ یہ ساتھیوں سر سید احمد خان کا قول ہے، آپ کو پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ چیز بھی آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کن کا قول ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، اب دیکھیے سر سید کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، لوگوں کا کیا قول ہے ان کے سلسلے میں۔ تو سر سید کے بارے میں حالی نے کہا تھا، حالی نے اردو نثر کا موری سے اعلیٰ سر سید احمد خان کو قرار دیا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ سر سید احمد خان کو اردو نثر کا موری سے اعلیٰ کس نے کہا؟ تو وہ حالی نے کہا تھا۔ اس کے بعد ساتھیوں اردو انشا پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں، یہ بات علامہ شبلی نعمانی نے کہی تھی۔ اس کے بعد پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، یہ بات ساتھیوں حالی نے کہی تھی۔ کس نے کہی تھی؟ حالی نے کہی تھی۔ کس نے کہی تھی ساتھیوں؟ حالی نے کہی تھی۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے سر سید احمد سے متعلق جتنے بھی ساتھیوں پوائنٹ تھے جو کہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں اس سبھی کو ہم نے کور کیا ہے۔ آپ لوگ بتائیے آپ کو سمجھ میں باتیں آ گئی یا نہیں؟ ساتھیوں ہم نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 میں ہوئی تھی دلی میں، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1898 میں ہوئی تھی۔ انہوں نے 1875 میں کیا کیا تھا؟ مدرسۃ العلوم قائم کیا، اور یہ مدرسۃ العلوم 1878 میں کالج بنا محمد الانگلو کے نام سے، اور پھر 1920 میں ساتھیوں یہ یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید احمد خان نے آثار و سنادید کتاب لکھی، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تفسیر القرآن، مسافران لندن اور سفر پنجاب، یہ سب کتابیں ان کی ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ باقی کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھیوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں؟ سبھی لوگ بتائیے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو۔ ساتھیوں کچھ پوچھنا ہے، اس کا MCQ جو ہے وہ کل کراؤں گا آپ کو۔ اور ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ، مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل، قدم آگے بڑھاتا جا۔